پیسہ اور جائیداد کے بعد یوکے میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتی ہوں۔ میری حمزہ کے ساتھ شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں اور ہم ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میری ایک اچھی سیلری ہے اور اس جاب کے ساتھ مجھے یہ گمان تھا کہ کوئی بھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں لوگ کہتے تھے واہ کیا زندگی پائی ہے حمزہ نے بھی اور عائشہ نے بھی۔ اور میری پاکستان کمیونٹی مجھے زیادہ تر یہی کہتی تھی کہ ایک تو تمہاری جاب بہت اچھی ہے اور دوسرا تمہیں سسرال بہت اچھا ملا ہے۔ اس بات پہ میں بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہوتی تھی۔ گھر میں ہم 3 افراد تھے اور سب سے زیادہ اچھا میں کماتی تھی اور جو بھی پراپرٹی لی جاتی تھی اس میں زیادہ میں انویسٹ کرتی تھی، اس لیے ہر پراپرٹی میرے نام پر ہوتی تھی۔ اور حمزہ جب بھی میرے پاس کسی بھی پراپرٹی کے کاغذات پر سائن کروانے کے لیے آتا تھا تو میں یہ سوچ کر سائن کر دیتی تھی 9 سال ہو گئے میری شادی کو، یہ میرا شوہر ہے، یہ مجھے کیا ہی دھوکہ دے گا۔ ایک دن حمزہ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ دبئی کی ایک فیملی ہے، وہ ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے حمزہ سے کہا کہ بزنس کرنے سے پہلے تم نے ان کے بارے میں انکوائری کر لی؟ جس پر حمزہ نے کہا کہ جو انہوں نے ہمیں اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، جو ہمیں انہوں نے اپنا بزنس بتایا، ان کی ویب سائٹس موجود ہیں، میں نے بھی سب کچھ چیک کیا تو مجھے بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ حمزہ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں 3 دن کے لیے دبئی جانا ہوگا کیونکہ وہاں جا کے آپ کو ان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوگی اور جو بھی ڈیل ہے وہ آپ کر لینا، جس پر میں نے اوکے کہا۔ اب جب ہم ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ میں نے دبئی جا کر جو بھی ایگریمنٹ ہے وہ سائن کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، جب میں دبئی کے لیے جانے لگی میں ایئرپورٹ پر پہنچی، میرے ساتھ میری ساس بھی موجود تھی۔ میں بورڈنگ کے لیے کھڑی تھی کہ مجھے ایک سیکیورٹی اہلکار آ کر کہتا ہے کہ محترمہ آپ دبئی نہیں جائیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیوں؟ سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ اگر آپ اپنی جان کی مال کی حفاظت چاہتی ہیں تو آپ نہ جائیں۔ سیکیورٹی گارڈ مجھے شیشے کی دوسری سائڈ پر لے کر گیا جہاں میری ساس اور میرا شوہر ایک اجنبی آدمی موجود تھا اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ جب عائشہ دبئی پہنچ جائے گی تو یہ سب کچھ آپ تک منتقل ہو جائے گا۔ یہ میرے شوہر کی آواز تھی اور میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ سیکیورٹی گارڈ نے مجھے حقیقت بتاتے ہوا کہا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کی ساس اور شوہر ہمیں بہت عرصے سے مطلوب ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ نوسر بازی کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور آج ان کا ٹارگٹ آپ ہیں، چاہے شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ اس شخص کے نام ہو جائے گی ان 3 دنوں کے اندر اندر جن پر آپ سائن کر چکی ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ عائشہ نے ان کو پرمیشن دی کہ جی آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ لوگ انہیں ایکسپوز کریں اور میرے سامنے سچ لے کر آئیں۔ اب پولیس کی ان پر نظر تھی اور حمزہ کو جب لگا کہ اب 3 دن ہو گئے ہیں میری بیوی دبئی جا چکی ہے، ایک ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے اور اس میں دوسری شادی کا اناؤنس کرنے والا ہوتا ہے میرا شوہر، اور میں پولیس کے ہمراہ حمزہ کے پاس پہنچتی ہوں۔ پولیس میری ساس اور میرے شوہر کو اریسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دہی کے ساتھ ان کی جائیداد اپنے نام لگوانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب حمزہ نے مجھے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حمزہ نے بہت دفعہ معافی مانگی لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ آپ لوگ بتائیں کہ شادی کے 9 سال بعد بھی مرد پیسے کی خاطر بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟